بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کو میں مختلف شوز میں مختلف لوگوں سے ملاقات کرواتا ہوں جو دل کے مریض ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی یا ان کا بائی پاس آپریشن ہوا، لیکن انہوں نے اپنے ان تمام معمولات کو جاری رکھا جس کی وجہ سے ان کو دل کی بیماری ہوئی تھی۔ بار بار کہنے کے باوجود کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، لیکن وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے۔ میرے ایک پیشنٹ ہیں شفیق احمد صاحب۔ یہ میرے پاس آئے تھے 4 مارچ 2013 کو، تقریباً ان کو 10 سال میرے پاس ہو گئے ہیں، اور ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی تھی 24 جنوری 2010 کو۔ ان کو پرابلم ہوا تھا، ان کے بازو میں درد ہوا، وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے، پھر ہسپتال لے کے گئے اور ان کی انجیوپلاسٹی کر دی گئی، اسٹینٹ ڈال دیا گیا۔ تقریباً یہ 3 سال کے بعد میرے پاس آ گئے اور انہی علامات کے ساتھ جن کی وجہ سے ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں کہا، شفیق صاحب، آپ کی شخصیت ہے، آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، مثبت تبدیلی آپ اپنے آپ میں لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ایک وجہ ہے، اور آپ کی وجہ ہے آپ کی جو دل کی نالیاں تنگ ہوئیں، وہ یوں تنگ ہوئیں کہ آپ اسموکنگ بہت کرتے ہیں، آپ سگریٹ پیتے ہیں۔ شفیق صاحب نے میری بات سنی کہ ٹھیک ہے، میں آج سے سگریٹ بند کر دوں گا، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے جب آپ چہرے کے تاثرات دیکھتے ہیں نا کہ مریض کس انداز میں آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ شفیق صاحب نے میری بات سنی انسنی کر دی، کیونکہ جب نیکسٹ وزٹ پہ یہ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے سگریٹ نہیں چھوڑے۔ ہنسنے لگے۔ بہرحال یہ میرے پاس وزٹ کرتے رہے، پھر یہ ایبٹ آباد گئے، تقریباً یہ آج سے کوئی 3-4 سال پرانی بات ہے، ان کو وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ سگریٹ چھوڑیں، انہوں نے تقریباً کوئی 2-4 مہینے سگریٹ چھوڑ دیے۔ پھر یہ امریکہ گئے، امریکہ جا رہے تھے تو فلائٹ لمبی تھی، راستے میں ان کا سانس خراب ہوا، معلوم یہ ہوا کہ ان کے پھیپھڑوں کے اندر کلاٹس آ گئے، پلمونری ایمبولزم جسے ہم کہتے ہیں۔ اور ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، جو لوگ لمبی فلائٹس پہ جاتے ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے پاؤں کی، اپنے ٹانگوں کی ایکسرسائز کرتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں، خاص طور پہ وہ جو دل کے مریض ہیں، تاکہ ان میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے۔ پھر یہ آئے پاکستان، ان سے ملاقات ہوئی، پھر یہ میرے پاس ایڈمٹ رہے۔ اب ہوا کیا، آج سے تقریباً 4 دن پہلے دوپہر کو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کے بائیں بازو میں درد ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے۔ یہ ہسپتال جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پرابلم ہو گئی ہے، ان کو دل کی وہ تکلیف ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایکیوٹ کورونری سنڈروم، اور اب یہ تقریباً 3 دن سے میرے پاس داخل ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیا یہ بچایا جا سکتا تھا اور بچایا جا سکتا ہے، اور زندگی کس انداز میں یہ گزار سکتے ہیں؟ ابھی بھی بہت بہتر انداز میں میں یہ ساری باتیں آپ کو سنواؤں گا انہی کی زبانی، اور آج یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے، اور آج یہ تمباکو نوش افراد کو بھی بتائیں گے کہ تمباکو نوشی کے کیا نقصانات ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ میں اپنے ان تمام دوستوں کو بتانا چاہوں گا جن کی انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، جن کا بائی پاس ہو چکا ہے، اور وہ تمباکو نوشی کر رہے ہیں کہ تمباکو نوشی کے کتنے نقصانات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شفیق صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ کافی بہتر ہیں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ لیٹ کے؟ ہاں، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اب میں آپ کے کہنے پہ عمل کرتا، خاص طور پہ اسموکنگ کو اگر میں کرتا، جی، تو شاید آج میری یہ کیفیت نہ ہوتی جو اس وقت جس کا میں سامنا کر رہا ہوں۔ لیکن 3 دن پہلے جو میری کیفیت تھی جی، اور آج میں، بہت فرق ہے۔ اب میری بازو کی پین بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو ہیلدی فیل بھی کر رہا ہوں۔
چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ تمباکو آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ ایک اسکول دور میں جب ہم اسکاؤٹنگ کیا کرتے تھے تو ان دونوں ہمارا گھوڑا گلی میں کیمپس لگتے تھے. اچھا. تو وہاں پہ ہم ہائکنگ اور ٹریکنگ کیا کرتے تھے. تو ہائکنگ اینڈ ٹریکنگ کرتے گھوڑا گلی سے ہم پیدل مری اچھا مال پہ جایا کرتے تھے. اچھا اچھا. اور وہاں پہ کیونکہ ہم نے اسکاؤٹنگ کیا یونیفارم وغیرہ پہنا ہوتا تھا اچھا. تو دوست شغل میں جی وہاں پہ مینتھول کی سگریٹس ملتے تھے اچھا. ڈانیل کے. تو جسٹ ٹو پوز لائک فیشن کے طور پہ یا اپنے آپ کو تھوڑا سمجھ لیں کہ اسٹرانگ ثابت کرنے کے لیے بس اس کی وجہ سے ٹرینڈ ہی ہم نے شوقیہ شروع کیا. اس کے بعد اٹ اسٹارٹس گیونگ می پلیئر. اچھا. So smoking was not like کہ میں کوئی سمجھتا تھا کہ میں ایڈکٹ ہوں. I used to enjoy this. یہ بتائیں اس کا فلیور جو خوشبو ہے وہ آپ کو انجوائمنٹ دیتی ہے؟ Yes, and the flavor. When you inhale it, اچھا. you feel relaxed. اچھا آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے ٹوبیکو چھوڑ دیا مکمل طور پہ چھوڑ دیا. ان کی جو بیگم ہے ان سے کہتی ہیں کہ آپ ٹوبیکو کیوں نہیں لیتے کیونکہ ان کی بیگم کے والد ٹوبیکو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. وہ بچوں کا بچپنا ہوتا ہے نا وہ ٹوبیکو کا فلیور ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کو اچھا لگتا ہوگا. تو جب ان کے ہسبینڈ نے ٹوبیکو چھوڑ دیا وہ بار بار ان سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کبھی ٹوبیکو لیا کریں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے لیے بعض اوقات فلیور ہے ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن نقصانات جو ہیں. میں آپ کی اس بات سے اس طرح بھی ایگری کرتا ہوں جی. کہ میرے ماموں اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اچھا. ہی واز اے چین اسموکر. اچھا. تو وہ جب ہمارے گھر میں آ کے بیٹھا کرتے تھے تو ہم ان کے ارد گرد اس لیے بیٹھ جاتے تھے کہ ابھی یہ سگریٹ لگائیں گے. اچھا. اور وہ سگریٹ کی وہ خوشبو وہ بڑی سودنگ لگتی تھی. بس یہ میرا خیال ہے ہر انسان کا انداز ہے نا ایز اے پیسو اسموکر. جی. لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو ٹوبیکو کے نزدیک نہیں جا سکتے. جیسے میں اگر کہیں ٹوبیکو پیا جا رہا ہو وہ کسی بھی شکل میں ہو الیکٹرانک سگریٹ کا تو ایک ٹھیک ہے وہ جاتا ہے لیکن ماحول کے اندر تو اس کی پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا خوشبو جو ہوتی ہے تو میں تو آئی کانٹ سٹ دیا. اچھا ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں. جی. آپ کتنے بھی بڑے چین اسموکر ہیں جی. یو آر فاؤنڈ آف اچھا. فلیور اچھا. اسمیل جی. آف اے فریش ٹبیکو. آپ مجھے سادہ الفاظ میں بتائیے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو سننے والے ہیں جو ٹوبیکو اسموک کرتے ہیں کہ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو ٹوبیکو سے اس عادت سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے جب بھی آپ مجھے کہتے تھے جی. اور آئی ٹرائی ٹو ریفرین ٹھیک. پھر میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ آئی ول اسموک لٹل. میں تھوڑے پی لوں گا جی. تو چلو انجوائے بھی ہو جائے گا اور ڈاکٹر صاحب ہیں وہ مجھے سنبھال لیں گے. ٹھیک. لیکن یہ جو ابھی 4 دن پہلے کا انسیڈنٹ ہوا نا اٹ واز ریئلی این آئی اوپنر فار می. اچھا. بیکاز اس میں مجھے بازو میں فرسٹ ٹائم پین ہوئی ہے. جب 2010 میں بھی تھا جی. تو اٹ واز اے ویری مائنر تھا لیکن یہ تھا. اور اس کے بعد جو مجھے سانس میں دشواری آ رہی تھی اینڈ آئی واز انیبل ٹو بریتھ. تو وہ ایک میرے لیے بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ. وہ وجہ ہوتی ہے نا کہ پھر پھیپھڑوں کے اندر پانی آنے لگتا ہے اور جب پھیپھڑوں کے اندر پانی آتا ہے پھر وہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے پھر انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس خوف سے میں 4 دن پہلے گزرا. جی. اٹ از ویری پینفل ویری ڈینجرس. اور ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو ہارٹ اٹیک کا پین جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے. شفیق صاحب آپ کو تو ٹھیک ہے ایک معمولی سا یہاں پہ درد ہو گیا نا یا آپ کے ہاتھ میں چلا گیا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں شدید درد ہوتا ہے چھاتی ان کی جکڑی ہوتی ہے ان کا سانس نہیں آ رہا ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ہے ہمارا درد ختم کر دیں بس. اور جب درد ختم ہوتا ہے ہم صبح کو راؤنڈ پہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں جی کیا حالات ہیں آپ کے. تو بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چھٹی کب ملے گی.
میں نے کہا کیوں؟ رات تو آپ کی طبیعت بہت کریٹیکل تھی، ابھی تو آپ یہاں پہ رہیں گے ہمارے پاس۔ کہتے ہیں میری کنسائنمنٹ آئی ہوئی ہے، اگر وہ کلیئر نہیں ہوئی تو میرا تو کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں انسان کس طرح کا ہوتا ہے، جب درد ہوتا ہے پھر تو ساری جائیداد لے لو، سارے پیسے لے لو، لیکن جب درد ختم ہوتا ہے دوبارہ اس دنیا میں واپس آتے ہیں تو پھر ہم وہی ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، جو لوگ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، دیکھیں آپ سے بہتر مشورہ انہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ تمباکو پینے والوں کو، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی ہے، جن کا بائی پاس ہو گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل دوبارہ سے نیا ہو گیا ہے، 0 میٹر ہو گیا ہے، تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، کھانے وہی کھاتے ہیں، وزن ان کا بڑھتا رہتا ہے، ان کی شوگر کنٹرول نہیں، ان کا بی پی کنٹرول نہیں، ان لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جو بالکل آپ نے بات کی نا، میں بھی یہی سمجھتا تھا اچھا کہ میں نے اب دوائی لے لی ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے اپنا جو کہہ لیں کہ اس کو ٹھیک کر لیا ہے، اچھا تو ایک آدھا سگریٹ ول ڈزنٹ میٹر، اچھا ایسا نہیں ہوتا۔ اٹ کیپس آن بلڈنگ، اینڈ آئی وڈ سے کہ پہلا سائن شاید یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چانس دیا کہ آپ کی اینجیوگرافی ہوگی، آپ کی سٹنٹنگ ہوگی، پھر آپ نے مینٹین نہیں کیا، پھر علام، تو مجھے بھی اب تیسرا قدرت نے علام دیا ہے۔ سو اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسموکنگ جو ہے اٹ از لائک کلنگ یور سیلف، آپ خود خودکشی کر رہے ہیں۔ تو خواتین و میں حضرات، خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ بالکل آپ خوفزدہ ہو گئے، لیکن خوفزدہ ہونے کے بعد بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ رات کو ہارٹ اٹیک ہوا، شدید قسم کے خوفزدہ تھے، جب صبح ہوئی درد ختم ہو گیا، سانس بحال ہو گیا، تو پھر دوبارہ اسی ڈگر پہ آ گئے ہم لوگ۔ اینڈ آئی وش کہ اب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی قوت ارادی آپ میں پیدا کر دے، بلکہ اللہ تو ہمیں ہدایت دیتا ہے نا، ہم نے خود بھی تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں جب تک انسان خوف زدہ نہیں ہوتا، اٹ ڈز ناٹ ریفرین۔ شفیق صاحب ہمارے پاس داخل ہیں اور اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ آپ ان کے وائٹلز بھی دیکھ سکتے ہیں، اب ان کی پلس کتنی بہتر ہے، ان کا بلڈ پریشر، ان کی آکسیجن سیچوریشن، سانس کی رفتار، ان کی ECG، تمام چیزیں بہت بہتر جا رہی ہیں۔ اور میں شفیق صاحب کے ذریعے ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جن کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، جن کا بائی پاس ہو چکا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اینجیوپلاسٹی کے بعد دل نیا نہیں ہو جاتا، بائی پاس آپریشن کے بعد دل نیا نہیں ہو جاتا۔ کوشش کریں کہ ان وجوہات کو کنٹرول کریں جن کی وجہ سے آپ کے دل کی نالیاں تنگ ہوئی تھیں، ہوتی ہیں یا ہوتی رہیں گی۔ شفیق صاحب آخر میں کوئی میسج آپ دے دیں دل کے مریضوں کو کہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دل کی بیماری آپ کو ایک نیا انداز دیتی ہے جینے کے لیے۔ میں اپنے سارے اسموکرز کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ ڈر سے اپنی زندگی کو کی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ سوچیں کہ کاش اگر میں اسموکنگ نہ کرتا تو آج میں ایک بہتر زندگی جی رہا ہوتا۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ پلیز سوچیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ پلیئر تو ہے لیکن اس پلیئر کے بعد یو پٹ یور سیلف ان اے سویٹ ٹربل۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے، ہم تو 24 گھنٹے یہی دیکھتے ہیں اپنے ہسپتالوں میں، CCU میں، ICU میں، ایمرجنسی وارڈ میں، کہ جب لوگ ہمارے پاس لائے جاتے ہیں، وہ جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں ان کے جسم پر۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ شفیق صاحب ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، انشاءاللہ ان کو ہم 1-2 دن میں ڈسچارج کر دیں گے۔ اور تمام لوگوں سے، آپ سب لوگوں سے جو دل کے مریض ہیں، میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سانس ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔